غیر قانونی اور سیاسی بنیاد پر بطور ڈائریکٹر تعینات ہوئے، جو بعد میں خود ہی ایڈوائزر ٹو چیئرمین بن گئے۔ ان کی تنخواہ باقاعدہ طریقے سے نادرا T9 کے پے سکیلز پر سب سے زیادہ یعنی 4 لاکھ رکھی گئی ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ اپوائنٹمنٹ ویریفیکیشن کی تھم ریزلٹ میں اپنے مفادات کی خاطر تحفظ کروائی۔ سمت خرم جو ہے نادرا NTL میں اپریل 2013 تک T8 پے سکیل پر 2,10,000 کی تنخواہ پہ کام کر رہے تھے۔ اپنی ملازمت سے استعفے کے بعد سمت خرم نے حلقہ NA 122 میں مسلم لیگ نواز کے کیمپین مینیجر کے طور پہ کام کیا۔ انہوں نے حلقہ NA 122 میں PMLN کے کیمپین مینیجر کے طور پہ کام کیا، اور یہ بات ان کی اپنی سی وی کے اندر مینشنڈ ہے، جو ان کی کریکولم وائٹی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ریلیز منعقد کروائی وہاں پہ، موجودہ فیڈرل منسٹر احسن اقبال کی کیمپینز کو بھی مینج کیا۔ یہ سی وی جو ہے بذات خود ایک غیر قانونی ہے، کیونکہ گورنمنٹ امپلائی ملازمت چھوڑنے کے 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ سمت خرم کی ان خدمات کے نتیجے میں ان کے لیے نادرا NTL میں ملازمت مینج کی گئی۔ اس ملازمت کے لیے NTL کا نام لکھے بغیر اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے NOC کے بغیر 15/2/2015 کو ایک اشتہار دیا گیا، اور اس ملازمت کے لیے قابلیت صرف ایک آدمی کے مطابق تھی، جو اس کی کاپی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس میں لکھا گیا کہ 4 سے 5 سال کا تجربہ اور ریسپانسبل فار دی اچیومنٹس آف مارکیٹنگ، کمیونیکیشن، پبلک ریلیشنز، مشنز، گولز اینڈ فائنینشیل آبجیکٹیوز ہو، اور اوورسیز ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہو۔ ایکسکیوز می۔ اب سمت خرم نے ملازمت شروع کر دی اور اپنے لیے ایک عہدہ یعنی ایڈوائزر ٹو چیئرمین منتخب کر لیا، اور ان کے زیر استعمال سابقہ ڈائریکٹر ایڈمن کا آفس ہے، اور انہیں تمام پرکس اور پریولیجز میں ویگو گاڑیاں، 700 لیٹر پیٹرول، لامحدود رہائش اور موبائل فون کالنگ وغیرہ وغیرہ یہ سب شامل ہے، جبکہ ایک DG کو 300 لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ سمت خرم نے اپنے انٹرویو اپوائنٹمنٹ سے پہلے، اپنے سلیکشن سے پہلے آفیشل کیپیسٹی میں 5 مارچ 2015 کو ایک میٹنگ اٹینڈ کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملازمت کے اشتہار، شارٹ لسٹنگ اور انٹرویو کا طریقہ بذات خود ایک مذاق تھا، اور سمت خرم کی نوکری پہلے سے پکی ہو چکی تھی۔ میں منٹس جو ہیں اس میٹنگ کی آپ کی اسکرین پہ اس وقت دکھا رہا ہوں آپ کو، جبکہ ان کی نوکری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ خود سے 11 مارچ کو ہوا۔ دوسرا، نہ تو NTL میں کوئی ڈائریکٹر کمیونیکیشن کی کوئی اسامی تھی، اور نہ ہی کوئی میڈیا سیکشن موجود ہے، اور نہ ہی سمت خرم نے کمیونیکیشنز یا میڈیا کی کوئی تعلیمی سند مہیا کی، وہ صرف سادہ ایک BA ہیں، اور سمت خرم نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی اپنی اپوائنٹمنٹ کے 15 دن کے بعد حاصل کیا۔ یہ ایک جعلی سرٹیفکیٹ ہے بذات خود، کیونکہ یہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی بجائے ایک یورولوجسٹ کی طرف سے جاری کیا گیا، اور یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سمت خرم یعنی ان کے متعلق بڑی الزامات ہیں کہ شاید وہ جنکی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک ڈرگ ٹیسٹ لازمی تھا، اور سمت خرم کے پورے نادرا میں خاصی ایکسس ہے، اور نہ تو ان کو تعلیمی اسناد اور نہ ہی سیکیورٹی اور کیریکٹر کلیئرنس سرٹیفکیٹ HEC سے تصدیق شدہ ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت یہ کہ سمت خرم کی نوکری مینج کی گئی کہ CEO NTL نے سمت خرم کی سلیکشن 11/3/2015 میں اپروو کی، اور انہوں نے کانٹریکٹ بھی اسی دن وصول کر لیا، جبکہ قانونی اور عقلی طور پہ سمت خرم کو ایجنسیز کی طرف سے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد دفتر آنا چاہیے تھا، کیونکہ نادرا کا ڈیٹا بیس بہرحال بہت حساس ڈیٹا بیس ہے۔ انہوں نے آتے ہی اپنے دفتر میں لاکھوں کا نیا فرنیچر لگوایا، اور 6 ماہ کے لیے ان کو پروبیشن پہ رکھا گیا، لیکن 1 ماہ کے بعد ہی انہیں 4 لاکھ روپے سے زیادہ کا آنوریریم جو ہے اقرا پروری کی ایک کھلی مثال ہے وہ ان کو مل گیا، کیونکہ سمت خرم کی تعیناتی اور ڈائریکٹر ایڈوائزر ٹو چیئرمین کی کوئی اسامی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے کوئی کوڈل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئی، اور یہ شخص اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ وزارت داخلہ میں مختلف افراد کے نام استعمال کرتا ہے۔ نادرا میں سمت خرم کی کمانڈ کی وجہ سے نادرا کے ڈائریکٹر جنرل لیگل استعفیٰ دے کر جا چکے ہیں، کچھ انتہائی سینئر آفیسرز کو ریشفل کر دیا گیا، اور ڈائریکٹر جنرل ڈیٹا ویئر ہاؤس جن کی ووٹ ویریفیکیشن خاص طور پہ NA 122 جہاں پہ سمت خرم پاکستان مسلم لیگ کے کیمپین مینیجر تھے ان کی ذمہ داری تھی، ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اور سمت خرم کی تعیناتی
حلقہ 122 میں اسپیکر قومی اسمبلی کے حق میں رزلٹ مینج کرنے کے لیے اس اہم پوسٹ پر کی گئی ہے۔ NA 122 کے بھی میرے پاس کافی تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔